شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تراویح کی صلاۃ میں 19واں پارہ پڑھا گیا. 19ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورت کا نام ہے سورۃ النمل. اس سورت میں ایک واقعہ مذکور ہے. قبل اس کے کہ یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں، سورہ سواد جو تیئیسویں پارے کی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا نقل کی ہے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، تو مجھے ایسی سلطنت، ایسی حکومت عطا کر میرے بعد ایسی حکومت اور سلطنت کسی کے لائق نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی. پوری انسانی تاریخ میں سلیمان علیہ السلام وہ واحد شخصیت تھے جن کی حکومت نہ صرف یہ کہ انسانوں پر تھی بلکہ جنات، چرند، پرند، ہوائیں تک آپ کے حکم کے تابع تھی. سورۃ النمل میں ایک واقعہ مذکور ہے. سلیمان علیہ السلام ایک جنگی مہم پر روانہ ہوئے. اللہ فرماتا ہے وَتَفَقَدَ الطَّيْرَ، سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا. اتنے عظیم پیغمبر، لیکن اس کے باوجود وہ ہر چھوٹے بڑے کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں، پرندوں کی نگرانی کر رہے ہیں. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا. کہنے لگے مالی لا ارى الہدہد، کیا بات ہے، ہدہد دکھائی نہیں دے رہا ہے، یا وہ غائب ہے. دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، ہدہد موجود ہو اور مجھے دکھائی نہ دے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر ہدہد غائب ہو. اور ساتھ ہی ساتھ سلیمان علیہ السلام نے کہا لو اعذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ، اگر ہدہد اپنے غائب رہنے کا کوئی معقول عذر پیش نہ کریں، کوئی معقول دلیل نہ دیں، تو پھر میں ہدہد کو سخت عذاب دوں گا، یا تو میں اسے ذبح کر دوں گا، اس کے ٹکڑے بوٹی کر دوں گا میں. اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے بغیر غائب ہونا یہ بڑا جرم ہے. یہ کہا کہ اگر معقول عذر ہدہد پیش کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہدہد کی خیر نہیں ہے، پھر میں اس کی بوٹی بوٹی کر دوں گا. تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، ہدہد حاضر ہوا. کہنے لگا احط بما لم تحط به
اے بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام اتنے عظیم پیغمبر، لیکن اس خبر سے بے خبر تھے جس کی خبر ہدہد کو تھی۔ معلوم ہوا کہ صرف رب العالمین کا علم کامل ہے، رب العالمین کے علاوہ کسی کا علم کامل نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام غیب کی اتنی ہی خبر جانتے ہیں جتنی خبر کہ اللہ نے انہیں دی ہے۔ غیب کی جو خبر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو نہیں دی نہیں جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہیں، غیب نہیں جانتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ادنا وہ جانتا ہے جو اعلیٰ نہیں جانتے ہیں۔ کہا بادشاہ سلامت ایسی خبر لایا ہوں آپ کے پاس جس کی آپ کو خبر نہیں ہے، اور سبا کی سرزمین کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان کی حکمرانی کر رہی ہے۔ ہدہد کے لیے یہ بات بڑی تعجب خیز تھی کہ کوئی عورت کسی قوم کی حکمرانی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن یفلح قوم ولوا امرهم الی امرأۃ، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو اپنے معاملات کسی عورت کے حوالے کر دے، جو کسی عورت کو بادشاہ تسلیم کر لیں وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ہدہد کو تک برداشت نہیں تھا یہ، ایک عورت ہو کر کسی قوم کی حکمرانی کریں۔ کہا کہ میں نے دیکھا ایک عورت حکمران بن بیٹھی ہے، وہ اوتیت من کل شیء، اور اللہ نے اسے ہر چیز دی ہے۔ حکومت کے لیے جن ساز و سامان کی ضرورت ہے وہ سب اس کے پاس ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک عظیم تخت بھی ہے۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کے زیر سلطنت رہا کرتا تھا، لیکن اس نے بلقیس کے تخت کے بارے میں کہا کہ یہ عظیم تخت ہے۔ اگر ہدہد بلقیس کے تخت کے بارے میں کہے کہ وہ عظیم ہے تو یقیناً وہ عظیم ہوگا، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عجیب و غریب حکومت دی تھی۔ آگے ہم ان کے محل کے بارے میں پڑھیں گے، کیسے عجیب و غریب محل تھا ان کا۔ کہا کہ میں نے دیکھا اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہدہد نے کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ہدہد کو بھی منظور نہیں ہے کہ اس کائنات میں رب العالمین کے علاوہ کسی کی پرستش ہو، سورج کی عبادت ہو، شرک ہدہد کو برداشت نہیں ہے۔ نعمتیں رب العالمین فراہم کرے، جب عبادت کی باری آئے تو انسان اس رب العالمین کو فراموش کر کے اللہ کی مخلوق کی عبادت کرے۔ اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کا سجدہ جائز ہے نہ چاند کا سجدہ، اس کا کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ خیر، جب ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو اس حکومت کے بارے میں خبر دی، کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم اس معاملے کی تحقیق کریں گے، تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، ہم اس کی تحقیق کریں گے، ہم دیکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا اذهب بکتابی ھذا، میرے اس خط کو لے کر کے جاؤ، فألقہ الیہم، لے جا کر کے یہ خط ان کی طرف پھینک دو، ثم تول عنہم، پھر ان سے الگ ہو کر کے دیکھو وہ کیا ڈسکس کرتے ہیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ جب سبا کی
جو ملکہ ہے اس کو خط ملا، اس نے درباریوں سے کہا یا ایھا الملأ، اے درباریوں، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک بہت عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ ملکہ کیا کہہ رہی ہے اس خط کے بارے میں؟ کتاب کریم کہہ رہی ہے، یہ عزت والا خط ہے۔ اس لیے کہ عموماً جو خطوط ہوتے ہیں ان کا آغاز دیوی دیوتاؤں کے نام سے ہوتا ہے، لیکن یہ خط اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کا نام ایک ایسا جلالی نام ہے، انسان کے پورے وجود میں ڈر اور خوف پیدا کر دے، ہیبت پیدا کر دے۔ یہ خط رحمان اور رحیم سے شروع ہوتا ہے۔ کہا کہ مجھے ایک بابرکت خط، ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ اس لیے کہ عام جو خطوط ہیں کسی حکومت کے سفیر کے تھرو بھیجا جاتا ہے، لیکن یہ خط ہدہد کے ذریعے سے ڈالا گیا تھا۔ کہا بڑا عزت والا خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان۔ پھر اس خط کا مضمون پڑھ کر کے سنایا کہ انہ من سلیمان، یہ خط کن کی طرف سے ہے؟ سلیمان کی طرف سے ہے۔ اور یہ خط کیسے شروع ہوتا ہے؟ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اگر کافر بادشاہ کو خط لکھیں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی اس کا آغاز ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے، آپ نے 786 نہیں لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کی جو ہے نا بے عزتی بھی کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر بادشاہوں کے نام جو خطوط روانہ کیے ان تمام خطوط کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا تھا۔ اب یہاں بھی سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ بلقیس کے نام، وہ خط بھی کس سے شروع ہو رہا ہے؟ 786 سے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اور خط کا مضمون کیا ہے؟ مختصر، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، میرے سامنے سرکشی مت کرو، مسلمان ہو کر کے آؤ، بس اتنا ہی، خط ختم۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی، سرکشی مت کرو، مسلمان ہو کر کے آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، فرما بردار ہو کر کے آ جاؤ، فرما برداری قبول کرو۔ خط پڑھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے درباریوں سے کہا کہ مجھے حل بتاؤ، مشورہ دو، میں تمہارے بغیر کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتی۔ درباریوں نے کہا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم طاقتور ہیں اور ہم سخت جنگجو بھی ہیں، پھر بھی فیصلہ آپ کا ہے، آپ جو بھی فیصلہ دیں گی آپ کا فیصلہ سر اور آنکھوں پر ہے۔ اگر آپ سلیمان سے ٹکرانے کو کہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم طاقتور بھی ہیں اور ہم سخت جنگجو بھی ہیں۔ لیکن ملکہ بلقیس بڑی ذہین، چالاک، اور اس نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سن رکھا تھا، ان کی عظیم سلطنت کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی بھی قریے میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، وہاں فساد برپا کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں سب سے پہلے دیکھنا چاہوں گی کہ سلیمان کا موڈ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں، میں ان کی خدمت میں کچھ شایان شان ہدیے پیش کروں گی، دیکھتی ہوں کہ ہمارے قاصد کیا جواب لے کر کے لوٹتے ہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے جو قاصد تھے، اس کے جو ریپریزنٹیو تھے، تحفے تحائف لے کر کے سلیمان کی خدمت میں پہنچے
سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال، کیا تم مال کے ذریعے سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ تمہارے اس ہدیے سے بہتر ہے، مجھے تمہارے ہدیوں کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، تم ہی تمہارے ہدیوں سے خوش رہو، مجھے تمہارے مال کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قاصدوں سے کہا کہ اپنے جو ہدیے ہیں لے کر کے لوٹو، خیر یہی ہے کہ مسلمان ہو کر کے آ جاؤ، ورنہ ہم ایسا لشکر لے کر کے تمہارے مقابلے میں نکلیں گے تم اس سے ٹکرا نہیں سکو گے، اس لشکر کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، پھر ذلیل و خوار ہو کر کے تمہیں شہر سے نکلنا پڑے گا، خریے سے نکلنا پڑے گا۔ مجھے تمہارے ہدیے کی، تمہارے گفٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا، اس لیے کہ ہدہد نے ملکہ سبا کے عرش کے بارے میں، تخت کے بارے میں بتایا تھا کہ بڑا عظیم تخت ہے۔ درباریوں سے کہا کون ہے ملکہ سبا کے ہماری سرزمین پہنچنے سے پہلے اس کا تخت حاضر کر دے۔ چنانچہ ایک سرکش جن نے کہا کہ آپ کے اپنی جگہ پر اٹھنے سے قبل میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا، اور یقیناً میں طاقتور بھی ہوں، امین بھی ہوں، بس آپ اپنی تخت سے اٹھنے سے پہلے تک عرش حاضر ہو جائے گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف، ہم پلک جھپکنے سے پہلے وہ عرش حاضر کر دیں گے۔ اب یہ کون تھا جس نے یہ بات کہی تھی؟ وضاحت نہیں ہے، کیا یہ جن تھا، یہ انسان تھا؟ بعض مفسرین نے کہا جن تھا، بعض مفسرین نے کہا یہ بات کہنے والا انسان تھا، اسے اللہ نے کتاب کا خصوصی علم دیا تھا، مستجاب الدعویٰ تھا، دعا کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ عرش سامنے حاضر ہو گئے، پلک جھپکنے سے پہلے۔ کرامت تھی یہ، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے افضل ہو گیا، ورنہ افضل ہر صورت میں سلیمان علیہ السلام ہی ہے۔ تو کسی سے کرامت کا ظاہر ہونا ان کے افضل ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تخت کو اپنے سامنے دیکھ کر کے فقر و غرور میں مبتلا نہیں ہو گئے، بلکہ کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے، میں اس کا شکر گزار بنوں گا کہ ناشکرا۔ آدمی اگر شکر گزاری کرتا ہے تو اس میں اس کا فائدہ ہے، اور اگر آدمی ناشکرا بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی، ہماری شکر گزاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی مطیع اور فرما بردار بنیں اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر سارے جن اور انس رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں تو اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا، سب نافرمان بن جائیں تو اس کی بادشاہت میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر ہم رب العالمین کا شکر ادا کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروا لها عرشہا، اس کے عرش کا حلیہ بدل دو، دیکھیں گے کیا یہ اپنے عرش کو پہچانتی ہے کہ نہیں ہے۔ چنانچہ فلما جاءت، چنانچہ ملکہ سبا آ گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو یقین تھا کہ ان دھمکیوں کے بعد وہ ضرور آئے گی۔ چنانچہ ملکہ سبا آ گئی، اس سے پوچھا گیا کیا آپ کا تخت بھی ایسے ہی تھا؟ اھکذا عرشکی، کہنے لگی یہ تو میرا ہی عرش لگتا ہے، پہچان گئی، اور کہا کہ ہم تمہارے روب اور دبدبے کے بارے میں، تمہاری طاقت اور قوت کے بارے میں، تمہارے عظیم سلطنت کے بارے میں ہم سن رکھے ہیں۔ اس نے اتنا بڑا معجزہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہوئی۔ اب مسلمان کب ہوئی؟ اس سے کہا گیا قیل ادخلی الصرح، محل میں داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیے سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھیے کتنا عالی شان، اس کا جو صحن تھا نا، سلیمان علیہ السلام کے
محل کا جو صحن تھا وہ ایسے تھا گویا پانی کا حوض ہے. اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رأته حسبته لجہ، جب اس نے صحن کو دیکھا حوض سمجھ کر کے اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑے اٹھا دیے. اگر پانی ہو تو آدمی کے چلنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ کپڑے اٹھاتا ہے. اب ملک سبا نے بھی ایسے ہی کیا. وہ صحن ایسے بنا ہوا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پانی کا حوض ہے. اس نے اپنے کپڑے اٹھا دیے اپنی پنڈلیوں سے. تب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ پانی کا حوض نہیں ہے، بلکہ یہ صاف شفاف شیشے سے بنا ہوا فرش ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ محل کیسا ہوگا. قالت رب انی ظلمت نفسی. اب وہ مسلمان ہوئی. عرش کو تخت کو دیکھا، مسلمان نہیں ہوئی. جب اس نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اتنی عالیشان کاریگری دیکھی محل کی، تب فوراً وہ پکار اٹھی، انی ظلمت نفسی، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی. تو یہ بھی بڑا اہم ترین واقعہ ہے جس میں ملک سبا کے اسلام لانے کی خبر دی گئی ہے. آج کے لیے بس اتنی گفتگو کافی ہے. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.